بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فجر کی نماز کے فائدے اور ہم سب کو فجر کی نماز کے اٹھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں بتانے جا رہے ہیں، تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دوستو، فجر کی نماز پڑھنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں، اور وہ فائدے کون کون سے ہیں چلیے جانتے ہیں۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ یہ نماز بہت افضل نماز ہے۔ اگر آپ اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کا پورا دن اچھے سے نکلتا ہے، اور آپ پورے دن کافی ساری بلاؤں اور مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوستو، فجر ایک ایسی نماز ہے کہ انسان اٹھنا بھی چاہے تو شیطان اٹھنے نہیں دیتا۔ ہم رات میں الارم لگاتے ہیں تو فجر میں اٹھیں گے، لیکن جب الارم بجتا ہے تو ہم الارم کو بند کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت شیطان آپ کے کانوں میں میٹھی میٹھی لوریاں گنگناتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ بار بار الارم کو بند کرتے رہتے ہیں اور آخر کار سو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو دوستو، نمازوں میں سب سے مشکل نماز فجر کی نماز ہے۔ اگرچہ اس نماز کے رکعت کم ہے، صرف 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں، لیکن اتنی مشکل کہ اس نماز میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان اور نفس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی دین کی شروعات نیک کام یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ ہو۔ اس لیے شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ ابھی بہت سمے ہے، بعد میں پڑھ لینا، اور انسان یہی سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر اور سو لیتا ہو، لیکن جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سورج نکل چکا ہے۔ لیکن جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے فائدے عطا کرتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ نمبر 1، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو نفاق سے بری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عشاء اور فجر کی نماز منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر لوگوں کو اس نماز کی اہمیت معلوم ہو جائے تو وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے بھی نماز کے لیے ضرور آئیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے بہتر ہیں۔ اگر سنت کے لیے اتنا ثواب ہے تو ذرا سوچئے فرض نماز کے لیے کتنا ثواب ہوگا۔ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہے۔ اس کا ایمان ہی تو ہے جو اسے بستر سے اٹھاتا ہے، وہ اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے قیامت کے دن اس کے لیے نور پیدا کر دیں گے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر انسان غم میں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے والوں کو نور عطا کریں گے، اور اس نورانیت کی وجہ سے وہ نجات پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز وقت سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ اس انسان کو نماز پڑھتے ہوئے پاتے ہیں۔ جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب میں گیا تھا تو تیرا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں واپس آیا ہوں تو بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اس طرح سے جو انسان نماز پڑھتا ہے
اس کا ذکر فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں۔ دوستو، جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور جو فرشتے عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں۔ دوستو، جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتوں کے زبان سے ہوتا ہے۔ ہم انسان کے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ ان 3 فائدے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ دوستو، اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، ہم کوئی بھی نماز پڑھے یا دنیاوی کام کرے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ فائدہ دیکھ کر۔ دوستو، ہمیں فجر کی نماز کے اٹھنے کے لیے رات میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً جلدی سونے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو خیر اور برکت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، اور فجر کی نماز کا چھوڑنا یہ ایسا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہمارا ہو جائے۔ آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز کو چھوڑنے کا میرا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا فرق اس کو فجر کی نماز چھوٹنے پر ہوگا۔ تو دوستو، ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ دوستو، جب فکر ہوتی ہے تو پھر خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔